ہمارے یہاں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم جو ہے مذہب کے انکار کا نام ہے، یا سیکولرزم کو مذہب کو سیاست میں نکالنے کا نام ہے۔ یہ تو ہیں ہی سیکولرزم، لیکن یہ سیکولرزم کی ظاہری شکل ہیں، لیکن جو سیکولرزم مسلمان معاشرے میں خاص طور پہ پہلے غالب آتا ہے وہ اس قسم کا واضح سیکولرزم نہیں ہے، کیونکہ واضح کفر سے پہلے جو ہے ڈھکے ہوئے اور مخفی کفر جو ہے غالب آتے ہیں اور اسلامی معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں۔ تو پہلا جو سیکولرزم غالب آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اہل تقویٰ کی سیاسی، روحانی اور علمی برتری کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے اور کہتے ہیں تقویٰ تو آخرت کے لیے، اس کا دنیا میں کچھ نہیں۔ لیکن یہ سارے اسلامی نظام کا ہی انہدام ہے، کیونکہ جو اسلامی نظام اس دنیا میں قائم ہے وہ اسی بنیاد پہ قائم ہے کہ اہل تقویٰ، جس میں علم بھی شامل ہے اور عمل بھی، اور ظاہر کا علم بھی ہے اور باطن کا بھی، ان کی سیاسی غلبہ بھی ہو۔ آپ دیکھیں یعنی عمرا کی جو اسلامی فقہ میں جو مسلمانوں کے لیڈر جو ہیں، چاہے وہ بڑی سطح کے لیڈر ہوں یا معاشرتی سطح کے لیڈر ہوں، ان کے جو اوصاف بیان کیے ہیں اس میں علمی اور روحانی اوصاف ہی ہیں، اور دنیاوی اور بدنی اوصاف جو ہیں وہ آخر میں آتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علمی اور روحانی میں برابر ہوں تو پھر جو بدن میں طاقتور ہو اس کو فوقیت دیں گے مثلا۔ لیکن اس کا جب آپ انکار کریں گے تو یہ سیکولرزم کی مخفی ترین شکل ہے، اور یہ سب سے پہلے غالب آتی ہے۔ پھر جو ہے آپ جناح کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، یا عمران خان کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، شیخ الہند کو نہیں بناتے، یا مولانا فضل حق اور اس کے جانشینوں کو نہیں بناتے، اور مولانا عثمانی جو ہے جناح کے پیچھے چلتے ہیں، نہ کہ الٹا۔ تو یہ سیکولرزم کی ایک شکل ہے اور بڑی تو، اور اس میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جناب ہم کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ تقویٰ کس میں ہے اور علم کس کا زیادہ ہے، اور علم سے علم دین مراد لینا ہے، اور علم دین اور دنیا کے علوم جو علم دین کتابیں، روحانی یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو آخرت میں پتہ نہیں۔ وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہو سکتا جو یہ نہ پہچان سکے کہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ کا ولی ہے کہ نہیں۔ کیسا سارے مسلمان جانتے تھے مدینہ میں، اور چلیں آپ کہہ لیں گے اس وقت رسول پاک اس دنیا میں یعنی ہماری دنیا میں موجود تھے ظاہری آیات میں، تو ان کو غیب اللہ تعالیٰ بتاتا تھا، تو ان سے پتہ چل گیا کہ ابو بکر اعلیٰ ہیں یا علی اعلیٰ ہیں یا عمر اعلیٰ ہیں۔ ان کے بعد بھی دیکھ لیں، سب جانتے ہیں کہ امام مالک مدینہ میں کون کہہ سکتا تھا کہ امام مالک جو امام نہیں ہے، کوئی اور امام، یا سعید بن مسیب جو ہے، یا حسن بصری، سب جانتے تھے۔ وہ اسلامی معاشرہ تھا۔ تو اسلامی معاشرہ جو ہے فطری طور پہ جانتا ہے کہ اہل تقویٰ کون ہیں اور اہل فجور کون ہیں اور اہل فسق کون ہیں، اور اہل تقویٰ کو اپنا رہنما بناتا ہے، علمی بھی، سیاسی بھی اور روحانی، اسی کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ اور جس معاشرے میں ان میں سے ایک شعبہ جو ہے اہل فجور کے ہاتھ میں دینے کا جو ہے ظاہرہ یا دینے کا خیال جو ہے عام ہو جائے، وہی سیکولر معاشرہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں، وہ سیکولر معاشرہ۔ ان معنی میں ہمارے سارے معاشرے سیکولر ہیں آج کل، سوائے مطلب یہ کہ یہاں اسلامی تہذیب غالب ہے، مثلا افغانستان میں یا ایران وغیرہ، اسی حد تک۔ اور اسلامی انقلاب آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ جو ہے ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل نہ دیں گے جس میں اہل تقویٰ جو ہے فطری معاشرتی رہنما پہلے بنیں گے، اور انہی معاشرتی اور قبائلی رہنما اور گروہی رہنماؤں سے ہی تو سیاسی قیادت ابھرتی ہے۔